شاہ صاحب شکریہ وقت دینے کا۔ شاہ صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ آصف علی زرداری دوسری مرتبہ صدر منتخب ہو گئے ہیں، جس طرح پیپلز پارٹی اپنی الیکشن کمپین میں بلاول بھٹو بھی کہتے تھے کہ ایک شخص چوتھی بار وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، ہم ان کا راستہ روکیں گے، نہیں بننے دیں گے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی تو کامیاب ہوئی، ناکامی کس کی ہوئی؟ میری نظر میں 8 فروری 2024 کے جو انتخابات ہیں، ایک لفظ انگلش میں استعمال ہوتا ہے الٹیمیٹ لوزر، لیکن میرا خیال ہے ایک لفظ ہونا چاہیے الٹیمیٹ ونر۔ میری نظر میں 8 فروری 2024 کے جو انتخابات ہیں اس کی جو الٹیمیٹ ونر ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ اس کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے نہ صرف آصف علی زرداری کو صدر پاکستان بنوایا بلکہ 2 صوبوں میں ان کے پاس حکومت ہے، نون لیگ کے پاس 1 صوبے اور مرکز میں حکومت ہے، اور مرکز میں حکومت کو تمام بڑے فیصلوں کے لیے مشترکہ مفادات کی کونسل میں جانا پڑے گا، جہاں پر 1 ووٹ صوبے خیبر پختونخوا کا ہوگا اور 1 پنجاب کا۔ زرداری صاحب کے پاس آلریڈی 2 ووٹ ہوں گے چونکہ سندھ اور بلوچستان دونوں میں ان کی حکومت ہے۔ تو میرا خیال ہے وہ جو ایک زرداری سب پر بھاری والا معاملہ ہے، باوجود اس کے کہ اگر ہم قومی اسمبلی کا عددی نمبر دیکھتے ہیں تو پاکستان مسلم لیگ نون اور سنی اتحاد کونسل کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی تیسرے نمبر پر آتی ہے اس عددی نمبر میں قومی اسمبلی کے جو 8 فروری کے انتخابات ہیں۔ لیکن جس طریقے سے ضمیر نے ذکر کیا کہ آصف علی زرداری صاحب اپنے پولیٹیکل کارڈ بڑے اچھے انداز میں کھیلتے ہیں اور انہوں نے اپنے جو کارڈز 8 فروری سے پہلے سیٹ کیے تھے اس کے نتیجے میں وہ الٹیمیٹ ونر ہے اس وقت پاکستان کی پارلیمانی پالیٹکس کے۔ اور آج کے انتخابات میں بھی انہوں نے جو کارڈز بلوچستان میں سیٹ کیے، دیکھیں سنی اتحاد کونسل کے جو امیدوار تھے محمود خان اچکزئی، ہی بلانگز فرام بلوچستان، اور وہاں سے انہیں کوئی ووٹ نہ ملنا، آصف علی زرداری صاحب نے نہ صرف حکومتی اتحاد کو انٹیکٹ رکھا بلکہ اپوزیشن کے اتحاد کو انہوں نے توڑا۔ انہیں نیشنل پارٹی سے ڈاکٹر مالک بلوچ کی جو جماعت ہے وہاں سے بھی ووٹ ملے، تو انہوں نے اپوزیشن میں بھی تقسیم پیدا کی، اور اس الیکشن میں جو واضح چیز نظر آئی، حکمران اتحاد میں جتنے اختلافات بھی تھے اس کے باوجود ایم کیو ایم نے تمام تر تحفظات کے باوجود آصف علی زرداری کو ووٹ کیا۔ تو میرے حساب سے وہ جو ایک زرداری سب پر بھاری، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے 8 فروری 2024 کے انتخابات میں عددی حیثیت میں تیسرے نمبر پر ہونے کے باوجود اپنے آپ کو الٹیمیٹ ونر ثابت کیا ہے ان انتخابی اور پارلیمانی پالیٹکس کا۔ اچھا شاہد صاحب یہ کہیے گا، جس طرح آصف علی زرداری کے اوپر بھی تنقید کرتے رہے ہیں بانی پی ٹی آئی نے پرویز الہی صاحب کے اوپر بھی تنقید کرتے تھے، شیخ رشید کے اوپر بھی تنقید کرتے ہیں، لیکن ان سے ہاتھ ملایا، پھر ان کی پارٹی کے وہ مرکزی صدر بن گئے، تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کی مفاہمت ہو سکتی ہے آصف علی زرداری کے صدر بننے کے بعد؟ دیکھیں جیسے اسد اور ضمیر بات کر رہے تھے سسٹم کے چلنے کی، اور ضمیر نے اشارہ دیا کہ حکومت چلتی ہے یا نہیں چلتی، آصف علی زرداری 5 سال صدر رہیں گے۔ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کے نام سے جو اس وقت موجود ہے، میری معلومات کے مطابق 8 فروری کے انتخابات کے بعد آصف علی زرداری چاہتے تھے کہ سنی اتحاد کونسل کے ساتھ آگے چلا جائے۔ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگز کو 1 دن ڈیلے کیا گیا، فیصلے کو روکا گیا۔ وہ چاہتے تھے کہ اس پارلیمانی پالیٹکس میں ایک ریکنسلیشن کا آغاز ہو، لیکن دوسری طرف سے صاف جب واشگاف لفظوں میں جواب آیا کہ انہیں کوئی بات نہیں کرنی پاکستان مسلم لیگ نون سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے اور ایم کیو ایم سے، تو آصف علی زرداری صاحب کے پاس پھر کوئی آپشن نہیں تھا کہ وہ میاں شہباز شریف یا میاں نواز شریف کے ساتھ بیٹھتے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آصف علی زرداری کی، یہ بلاول کی کامیابی ہے کہ جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ چوتھی بار وزیر اعظم نہیں بننے دیں گے، انہوں نے میاں نواز شریف کو وزیر اعظم نہیں بننے دیا، اور اس وقت میاں شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے۔ اور آصف علی زرداری اور میاں شہباز شریف دونوں میں ایک قدر جو مشترک ہے، دونوں چیزوں کو مفاہمت کے ساتھ لے کے آگے چلنا چاہتے ہیں، لیکن یہ مفاہمت جسے کہتے ہیں یک طرفہ نہیں ہو سکتی، اس کے لیے دوسری طرف کو بھی کوئی لچک دکھانی ہوگی۔ بار بار ہم ایک بات کرتے ہیں، تھوڑی دیر پہلے اسد نے کہا، میرا خیال ہے پولیٹیکل بیہیویئر اختیار کرنا ہوگا سنی اتحاد کونسل کو۔ ایک کوئی بھی اپنا 2 رکنی یا 3 رکنی، آج انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب کو صدارتی امیدوار بنا کے ایک اچھا فیصلہ کیا۔ محمود خان اچکزئی صاحب کی سربراہی میں اگر وہ اسد قیصر یا چند سلجھے ہوئے لوگوں کو بٹاتے ہیں کہ جائیں گورنمنٹ سے بات کریں ملک کو آگے کیسے چلانا ہے، تو وے فارورڈ پہ بات ہو سکتی ہے۔ اور میرا خیال ہے یہ ایک آئیڈیل موقع ہوگا سنی اتحاد کونسل کے لیے واپس پالیٹکس کی طرف آنے کا، بجائے محاذ آرائی کے۔ دوسرا ایک اہم نقطہ جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا، پاکستان میں کافی عرصے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ پاکستان کو اپنی بہت سی پالیسیز میں شفٹ کرنا ہوگا، ریجنل پالیٹکس کی بات کرنی ہوگی۔